اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 8 سے ہم پڑھیں گے منافق کون لوگ ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور قیامت والے دن پر ایمان لاتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے ایسا؟ یعنی کہ زبان سے وہ کہتے ہیں۔ منافقین کی 4 کوالٹیز ہیں نا، ہم چھوٹے ہوتے سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جھگڑا کرے تو گالم کو لوچ کرے، اور جب امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ یہ منافق کی کوالٹیز ہیں۔ اب یہ کوالٹی ہم نے سن لی، ہم نے فرسٹ آف آل اپنی ذات کو چیک کرنا ہے، اسکیل کے اندر رکھ کے کہ میرے اندر ان میں سے کوئی کوالٹی تو نہیں۔ جب میں غصے میں ہوتی ہوں تو میں گالم گلوچ تو نہیں کرتی۔ جب میرے پاس کوئی چیز رکھوا کے جاتا ہے، میرا چھوٹا بھائی مجھے کہتا ہے میری یہ چیز آپ کے پاس ہے، میری بہن مجھے کہتی ہے، تو میں اس میں سے تھوڑی سی چیز نکال کر کھا تو نہیں لیتی۔ یہ کوالٹی چیک کریں۔ بات بات پہ جھوٹ تو نہیں بولتی۔ اس کوالٹی کو چیک کریں اور دیکھیں کہ میں میرے اندر منافق کی کتنی کوالٹیز ہیں۔ پھر کوشش کریں اس کو ختم کرنے کی، توبہ استغفار سے اپنی کردار کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ جو لوگ اپنے منہ سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ ایک ہے جی ٹھیک ہے، قیامت بھی آنی ہے ٹھیک ہے، ہم اس چیز کو مانتے ہیں، لیکن وہ اپنی صرف منہ سے اقرار کرتے ہیں، دلوں کے اندر یہ چیز ان کے اندر نہیں گئی، کیونکہ جن کے اندر دلوں میں یہ بات چلی جاتی ہے ان کا رہن سہن بدل جاتا ہے۔ تو وہ ایسا کر کے، یعنی کہ لوگوں کے سامنے ایک مذہبی پیشوا بن کے یا اپنے آپ کو دیندار شو کر کے کیا کرتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کتنا فیئر ہوں اس کے ساتھ، اس کو نہیں پتہ چل رہا، میں تو اس کو پاگل بنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس کو نہیں بے وقوف بنا رہے، تم اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہو کہ تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں کوئی ذات نہیں دیکھ رہی، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے اس کریکٹر کو کوئی جج نہیں کر رہا، کوئی واچ نہیں کر رہا، لیکن ایک ذات تمہیں 24 گھنٹے واچ کر رہی ہے، لیکن تمہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں اضافہ کرنا ہے، ڈے بائی ڈے اضافہ کرنا ہے۔ ریزن کیا ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں، ہم بیماری کا علاج کرنے کے لیے اگر فوراً دوائی کھا لیتے ہیں تو ہم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم مسلسل اپنی ذات کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، دوائی نہیں کھا رہے، بد پرہیزی کر رہے ہیں، سردی لگی ہوئی ہے، آئس کریم کھا رہے ہیں، سویٹر نہیں پہن رہے، ایسے ہی پھرتے جا رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ سردی اگلے سٹیج پہ چلی جاتی ہے، زیادہ شدید بیمار کر دیتی ہے۔ پھر علاج جب کرنے کے لیے جاتے ہیں، پھر انجیکشنز لگتے ہیں، خالی دوائی سے آرام نہیں آتا، انجیکشنز لگتے ہیں، اس سے بھی آگے چلے جائیں تو ڈرپس لگتی ہیں۔ پھر یہ وہی چیز ہے، اس کو ایسے سمجھتے ہیں ہم کہ جو لوگ اپنے گناہوں میں بڑھتے جاتے ہیں، نفاق کی بیماری میں بڑھتے جاتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے میں بڑھتے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی بیماری میں ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم توبہ کی طرف نہیں آ رہے تو جو کر رہے ہو کرتے جاؤ، ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ جب تمہیں پکڑے گا تو تمہیں درد دینے والا عذاب ہو جائے گا، اس وجہ سے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دیتے ہو ان کو۔ تو درد دینے والے عذاب کے بارے میں نے ایک حدیث میں پڑھا کہ جسم کے کتنے جوڑ ہیں؟ 360، ایک ایک جوڑ میں جب درد ہوگا تو کیا عالم ہوگا اس کا۔ چھوٹی سی ہم کبھی دروازہ بند کرتے ہوئے انگلی دروازے میں آ جائے، کس قدر درد ہوتی ہے اور کتنے دنوں تک وہ درد رہتی ہے۔ صرف ایک انگلی، اس میں دیکھا جائے تو ایک انگلی میں کتنی ہڈیاں ہوگی، تو پورے جسم کی ہڈیوں میں درد ہو تو کیا عالم ہوگا، کیا برداشت ہوگی اور کیا کیفیت ہوگی۔ ان لوگوں کو بارہا سمجھانے کے لیے لوگ آئے، پیغمبر آئے، مذہبی پیشوا آئے، گائیڈ کرنے والے لوگ آئے، ان کو کہا گیا زمین میں فساد نہ کرو۔ یعنی جب ہم معاشرے میں کرپشن کرتے ہیں تو یہ وہ زمانے میں ہم اپنے معاشرے کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، فساد کر رہے ہوتے ہیں،
لوگوں کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، یہ فساد کر رہے ہوتے ہیں، ادھر کی بات سن کے ادھر لگاتے ہیں، یہ فساد کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے ایسا مت کرو، معاشرہ بگڑ جائے گا، پریشانی آئیں گی تمہارے لیے بھی، تمہاری فیملی کے لیے بھی، پورے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، کہتے ہیں نہیں نہیں، قالوا انما نحن مسلمون، نہیں ہم تو اصلاح کی بات کر رہے ہیں، ہم تو یہ جو زیادہ مذہبی یہ جو زیادہ سچ بولنے والے لوگ ہیں ان کو بھی معاشرے میں بگاڑ پیدا کریں، ہم تو ان کو ذرا بیلنس کرنے کی کوشش کریں، ہم تو اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ یہی لوگ ہیں جو فسادی بھی ہیں اور معاشرے کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں، لیکن ان کی عقل اس طرف نہیں آتی، وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت نیک کام کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ان منافق کو جب کہا جاتا ہے کہ مت کرو ایسے، تم بھی عام لوگوں کی طرح ایمان لاؤ، توبہ کرو اپنے گناہوں سے، تو کہتے ہیں کہ تم پاگل ہیں، بے وقوف ہیں۔ ہم بھلا بیوقوف ہیں؟ یعنی وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بیوقوف نہیں، بیوقوف تم ہو جو تم حقیقت کو جھٹلاتے ہو، حقیقت تمہارے جھٹلانے سے یا بلی کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے بدل نہیں جائے گی، حقیقت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کیا کرتے ہیں؟ ایمان، ہم بے وقوف نہیں ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ مطلب اگر اتنی طاقتور ہو تو کھل کے اس چیز کا اقرار کرو کہ ہم کافر ہیں، نہیں، اب ڈبل پالیسی چلتے ہیں، جن کی محفل میں بیٹھے ان کو کہہ دیا ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب اپنے پسند کے لوگوں کے ساتھ گئے تو ٹھٹھا مار کر ہنستے ہیں، ہم نے ان کو کتنا بے وقوف بنایا۔ تو چیک کیجئے کہ کوالٹی ہمارے اندر تو نہیں ہے کہ جب ہم اپنے فیورٹ لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں تو ہم بھی ایسے کرتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو کتنا بے وقوف بنایا، میں نے اپنی دوست کو بڑا بے وقوف بنایا، اس کو میں نے کہا ہاں ہاں میں تو تمہارے ساتھ ہوں، تم نہیں فکر کرو۔ کیا ہم نہیں ایسا کرتے؟ ہم لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتے؟ تو یہ قرآن پاک جو ہے یونیورسل بک ہے، جب ہم ایک ایک آیت کو اپنے اوپر دیکھیں کہ یہ کوالٹی تو میرے اندر بھی پائی جاتی ہے، تو پھر ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، یہ منافق ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کر رہا ہے کہ ان کو بھی پکڑ ہی نہیں رہا، وہ جو کر رہے ہیں ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، ان کو کسی بات پر، پہلے زمانے کے لوگ تھے نا، آگے جا کے ہم پڑھیں گے، کچھ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے، گناہوں میں مبتلا رہنے کی وجہ سے بندر بنا دیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اے اللہ میری امت کا پردہ رکھنا اور ان کے عذاب کو قیامت تک کے لیے روک کے رکھنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ پہلے زمانے میں جو لوگ گناہ کرتے تھے اللہ فوراً 2-3 وارننگ کے بعد ان کے چہرے بگاڑ دیتا تھا، ان کی بستیوں کو ملیہ میٹ کر دیتا تھا۔ ہم نے نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھا ہوا ہے نا، پانی نے سارا کچھ ملیہ میٹ کر دیا تھا۔ فرعون کا قصہ دیکھا ہوا ہے ہم نے۔ یہ ساری جو قصے ہیں جو قرآن پاک میں کہانیاں بیان کی گئی ہیں، یہ ہمارے لیے عبرت کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی سرکشی میں ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ شاید وہ بھی اصلاح پہ آ جائیں، شاید وہ بھی توبہ کر لیں، اپنے دل کو صاف کر لیں، اپنے دل کے گناہوں کو استغفار سے دھو لیں، اپنے آنسوؤں سے رو لیں، لیکن اگر وہ نہیں دھوتے، اپنے اللہ کے آگے گڑ گڑاتے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی سرکشی میں ان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے ایک بیل ہوتا ہے نا، بقرہ عید پہ ہمیں ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ کوئی بیل بپھر جاتا ہے تو اس کو پکڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، ابھی اس کو چھوڑ دو، اس کو اپنی سرکشی میں کرنے دو، ادھر سر مارنے دو، ادھر ٹکر مارنے دو، اس کو تنگ کرنے دو، ایک وقت آئے گا کہ میں اس کی رسی کو ایسے کھینچ کے اس کو باندھ کے رکھ دوں گا کہ اس کو اس چیز کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ کون لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے دنیاوی فائدے کے لیے آخرت کو بلا دیا، وہ کیا کرتے ہیں؟
دنیاوی فائدوں کے لیے کبھی پیسے لے لیتی ہے، کبھی رشوت لے لی، کبھی جھوٹی گواہی دے دی، ان کو دنیاوی طور پر فائدہ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے جو تجارت کی ہے اپنی آخرت کے ساتھ، یہ ان کو کبھی بھی فائدہ نہیں دے گی۔ بظاہر ان کو بہت فائدے میں ہے، دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، رشوت لے کر، جھوٹیاں گواہیاں دے کر، لوگوں کے کو خلاف بھڑکا کر، غلط کام کر کے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیدھے راستے پر کبھی بھی نہیں آ سکتے۔ ان کی مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے، مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ۔ مثال ان کی ایسے بیان کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ارد گرد روشنی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کے بیچ میں محفل میں بیٹھتے ہیں تو آمنا، ایمان والوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، تو سیم ایسے جب وہ روشنی میں ہوتے ہیں نا، ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو روشنی میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیجئے، جب ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، دین کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ہدایت کی روشنی والی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کو ہر چیز واضح روشن نظر آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ اس محفل سے ہٹ جاتے ہیں تو ان کے ارد گرد سارا اندھیرا چھا جاتا ہے، ان کو ہدایت کی بات بتانے والا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ سارے ان جیسے ہوتے ہیں نا، دلوں کے اندھے، مور زدہ دل والے، آنکھوں کانوں سے بہرے گونگے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ دیکھ بھی نہیں پاتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو چھین لی ان سے۔ وہ اللہ کے نزدیک آنکھیں ہونے کے باوجود اندھے ہیں، کان ہونے کے باوجود بہرے ہیں، سماعت ہونے کے باوجود سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، ہدایت کی کسی بات کو بیان نہیں کر سکتے، اور وہ ان گناہوں میں پڑے رہنے کی وجہ سے کبھی دوبارہ سیدھے راستے کی طرف لوٹ کر نہیں آنے والے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، ان کی مثال کیا ہے؟ آسمان سے تیز روشنی جب آتی ہے نا، یعنی کہ بیسک تو وہ اندھیروں میں ہے نا، گمراہی کے اندھیروں میں، گناہوں کے اندھیروں میں ہے، تو وہ ان اندھیروں میں ہی چلتے پھرتے رہتے ہیں، اور جب آسمان سے تیز روشنی آتی ہے روشنی، کبھی ایکسپیرینس کیا نا، بارش جب آتی ہے، گھٹائیں چھاتی ہیں، اندھیرا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے وقتی طور پر ایک کڑکدار آواز کے ساتھ روشنی آتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گناہوں کے گنہگار لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر مجلس میں مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کی آیتوں کا بھی، لوگوں کا بھی، جو دیندار لوگ ہیں ان کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن جب ان کو کوئی ہدایت کی بات دکھائی دیتی ہے، عذاب کی بات سنائی دیتی ہے، تو اپنے کانوں پر انگلیاں رکھ لیتے ہیں کہ نہیں ہم نے یہ بات نہیں سننی، اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں، آواز نہ چلی جائے ہمارے کانوں میں اس کڑکدار آواز کی طرف سے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ موت کے ڈر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جتنا مرضی چھپ جاؤ، جتنی مرضی پروٹیکشن کر لو، اپنے کان بند کر لو، جب اللہ کا عذاب آنے والا ہے تو تمہیں گھیر گھیر کر مارے گا۔ کیسے فرمایا؟ یقاد البرق یقطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدیر، کہ یہ جو آواز ہے نا بجلی کی، اسی آواز سے کبھی تمہارے لیے باعث رحمت بنے گی، بجلی کی آواز، بارش کی آواز، بارش تمہارے لیے باعث رحمت بنے گی، تمہاری کھیتیوں کو سیراب کرے گی، تمہاری گرمی کو ختم کرے گی، لیکن ان قریب جب اللہ کا موڈ چینج ہو جائے گا، تمہاری ڈھیل کا ٹائم ختم ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو تمہارے اوپر عذاب بنا کر ڈال دیں گے، اور پھر اس عذاب سے اللہ تعالیٰ تمہارے کانوں کو بھی لے جائے گا، تمہاری آنکھوں کو بھی لے جائے گا، یعنی نہ تم سن سکتے ہوگے نہ تم دیکھ سکتے ہوگے، کیونکہ اللہ تمام چیزوں کو کرنے پر قادر ہے۔ یہاں ہماری منافقین کی کوالٹیز ختم ہو گئی۔ صدق اللہ العظیم۔